حضرت نوح علیہ السلام کا جب مبارک آخری وقت تشریف لایا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو میرا آخری وقت ہے، میں اس آخری وقت میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں جن کو ذہن نشین نقش کر لیجئے گا، جن کو پلے باندھ لیجئے گا، جن کو دل پر لکھ لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرا لخت جگر، کلمہ طیبہ کی کثرت کیجئے گا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیجئے گا۔ یہ وہ مبارک کلمہ ہے اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے تو یہ مبارک کلمہ وزن میں بڑھ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دن اور رات کے 24 گھنٹے ہیں اور کلمہ طیبہ کے بھی 24 حرف ہیں۔ اگر کوئی انسان دن میں صرف ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کا ہر حرف ہر ایک گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان دن میں صرف ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت ارشاد فرمائی، کہا کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کثرت کیجئے گا۔ یہ وہ مبارک کلمہ ہے جس کی برکت سے انسانوں کو اور جس کی برکت سے جنات کو، جس کی برکت سے جانوروں کو، جس کی برکت سے فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو، جس کی برکت سے زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کو، جس کی برکت سے سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلیوں کو، اور جس کی برکت سے جنگل میں رہنے والے جانوروں کو، اور جس کی برکت سے پہاڑوں کی مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، یہ وہ مبارک کلمہ ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس مبارک کلمے کی کثرت کیجئے گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی، بیٹا کبھی بھی اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجئے گا، شرک مت کیجئے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اور اپنے رازی کے ساتھ کبھی کسی کو اس کا ہم برابر مت سمجھیے گا۔ اور آپ نے اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی، بیٹا تکبر مت کیجئے گا، اپنے آپ کو اعلیٰ مت سمجھیے گا، دوسروں کو حقیر مت سمجھیے گا۔ دیکھیں تکبر کی بات صورتیں ہیں، اگر کوئی انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس میں یہ تکبر شامل نہیں ہے، اگر کوئی انسان اچھی گاڑی ہے اس کے پاس تو یہ تکبر نہیں ہے، اگر اچھا مکان ہے تو یہ تکبر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو غریب سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اب اگر کوئی انسان کپڑے پہنتا ہے اور اس کے جو پونچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو اوپر کی طرف سے لباس آ رہا ہے نیچے ٹخنوں کی طرف جتنا حصہ چھپے گا اتنا حصہ جہنم کے اندر جلے گا۔ دیکھیں ہم کپڑے پہنے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ٹخنے جو ہے یہ صاف ہونے چاہیے، ہمارا جو لباس ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔